ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس تھی، اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے ذریعے کافروں پر فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچانتے تھے تو اس کا انکار کر دیا، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ آیت بنی اسرائیل کی منافقت اور ان کے رویے کی وضاحت کرتی ہے۔ یہودی علماء نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کیا کرتے تھے اور اہل کتاب کو ان کی نشانیاں بھی معلوم تھیں۔ جب اللہ کے نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ کو پہچان کر بھی انکار کر دیا، کیونکہ آپ کی تعلیمات ان کی خواہشات کے مطابق نہیں تھیں۔ یہ آیت ان کے کفر اور وعدہ خلافی پر اللہ کی لعنت کو بیان کرتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے رویے کی وضاحت فرمائی ہے۔ کتاب کی تصدیق، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے جو تورات کی تصدیق کرتی ہے اور اس میں بیان شدہ حقائق کی توثیق کرتی ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی۔ بنی اسرائیل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں سے واقف تھے اور کافروں پر ان کی آمد کی دعا کرتے تھے۔ پہچان کے باوجود انکار۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی نشانیوں کو بنی اسرائیل نے پہچان لیا تو اپنی خواہشات اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت۔ اللہ نے ان کے اس کفر اور ہٹ دھرمی کے باعث ان پر لعنت کی جو ہدایت کو جان بوجھ کر رد کرنے کا انجام ہے۔ حق کی پہچان۔ اللہ نے انسان کو حق کی پہچان عطا کی، مگر بعض لوگ اپنی خواہشات کی وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے وعدے کی سچائی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے وعدوں کو یاد دلایا، مگر ان کی نافرمانی اور کفر کا انجام لعنت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ہدایت کا انکار۔ جان بوجھ کر ہدایت کا انکار کرنا انسان کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ نبی کی بشارت۔ اللہ نے ہر نبی کی بشارت دی، مگر بنی اسرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہ کر کے اپنی ہٹ دھرمی دکھائی۔ قرآن تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ بنی اسرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا کی تھی۔ پہچان کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا گیا۔ کفر اور انکار پر اللہ کی لعنت کا اعلان۔ ہدایت کو رد کرنے کی مذمت۔ دوست کی نصیحت کو نظر انداز کرنا۔ جیسے ایک دوست دوسرے کو اچھے راستے کی طرف بلائے مگر وہ جان بوجھ کر انکار کر دے۔ بنی اسرائیل نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے باوجود انکار کیا۔ امتحان کی تیاری سے انکار۔ جیسے کسی طالب علم کو معلوم ہو کہ امتحان مشکل ہوگا اور تیاری کرنے کی ضرورت ہے مگر وہ تیاری نہیں کرتا، یہی بنی اسرائیل کا حال تھا کہ انہوں نے حق جان کر بھی انکار کیا۔ والدین کی نصیحت۔ جیسے والدین بار بار کسی نصیحت کو دہراتے ہیں مگر اولاد ان کی بات نہ مانے، اسی طرح بنی اسرائیل نے اللہ کے احکام کو نظر انداز کیا۔ قانون کا جان بوجھ کر انکار۔ جیسے کوئی شخص قانون کو جانتا ہو مگر اپنی مرضی سے اسے توڑ دے، بنی اسرائیل نے بھی ہدایت کو ٹھکرا کر گمراہی اختیار کی۔ دوہرے معیار۔ جیسے کوئی شخص کسی چیز کو اپنی مرضی کے مطابق قبول کرے اور باقی چھوڑ دے، بنی اسرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواہشات کے مطابق رد کیا۔ آج کے دور میں بھی یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی ہدایت کو اپنی خواہشات پر
ترجیح دینی چاہیے۔ بعض لوگ دین کی باتیں صرف اس وقت قبول کرتے ہیں جب وہ ان کی خواہشات سے میل کھاتی ہیں۔ ہمیں اللہ کی ہدایت کو مکمل قبول کرنا چاہیے اور اس میں اپنی مرضی شامل نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی ہدایت کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیں۔ نبی کی پہچان کے بعد انکار کرنا گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہدایت کو جان بوجھ کر رد کرنے سے اللہ کی لعنت آتی ہے۔ دین کو مکمل اور دل سے قبول کریں، اس میں دوہرے معیار نہ رکھیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی ہدایت کو دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں کسی بھی قسم کی ہٹ دھرمی سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ اے اللہ، ہمیں دین کو مکمل قبول کرنے والا اور اس میں کسی قسم کی خواہش شامل نہ کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ یا رب العالمین، ہمیں ہدایت کے بعد کفر سے محفوظ رکھ اور ہمارے دلوں کو اپنی طرف سے آنے والے نور سے منور کر۔ آمین۔